الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کے سمجھنے کے سلسلے میں بعض علوم ایسے ہیں جن کا پہلے سے پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی جو بنیاد ہم لوگ اٹھا رہے تھے، اس میں سے آج کی جو پروگرام ڈیو تھا، آپ سے بات کی تھی کہ معتزلہ کے علاوہ بھی کچھ فرقے ایسے ہیں جن کا بنیادی طور پہ گمراہی کا عنصر واضح کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ اہل السنہ کے برعکس کون کون سے فرقے تھے جو اب تک چلے آ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ نمایاں فرقہ معتزلہ کا، جو فرقے کے اعتبار سے تو اب نہیں پایا جاتا، لیکن معتزلہ نے جو گمراہی کے بیج بوئے تھے وہ اب بھی کہیں کہیں اگتے ہوئے پھل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پچھلے 250-300 سال میں کوئی فرقہ جو گمراہ پیدا ہوا ہو اور وہ گمراہی کسی نئی چیز کی بنیاد پر سامنے آئی ہو، ایسے نہیں ہوا، کیونکہ گمراہ آدمی 10-20-50-100 آدمیوں کو جو گمراہ کرتا ہے، اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ 20-50-100-200 آدمی جو اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ جاہل ہو، ان پڑھ ہو، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اصل چیز کیا ہے اور اصل چیز کیا نہیں ہے، بس اس کی بات سنی، دل کو اچھی لگی، پیچھے چل پڑے۔ اور ایک گمراہی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ذہانت کی بنیاد پہ کسی فرقے کو نئے سے نئے عقائد دیتا ہے، تو یہ جو ذہانت کی وجہ سے فرقے پیدا ہوتے ہیں، اب یہ 200-250 سال سے کوئی فرقہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کی ایک سیدھی سی وجہ یہ بھی ہے کہ ذہین لوگ وہ سب کے سب مختلف علوم کی طرف چلے گئے، اور سب سے بڑا اس کائنات میں نقصان گوروں نے یہ کیا کہ انہوں نے علم برائے معیشت یہ نظریہ دیا، اور وہ نظریہ بڑھ چڑھ کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے اس لیے کہ کمایا جائے، جبکہ اس سے پہلے، آج سے گویا سمجھ لیں 500 سال پہلے، 400 سال پہلے، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا یہودی، سب کے ہاں علم برائے انسانیت تھا، علم برائے معیشت نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے ریڑھی لگاؤ شام کو، اور وہ کہتے تھے کہ دمبے ذبح کرو، اور وہ کہتے تھے کہ کھالوں کا کاروبار کرو، وہ کہتے تھے جوتے سیو، لیکن علم برائے تہذیب ہے، برائے انسانیت ہے، اور فن برائے معیشت۔ تو گوروں نے اس کو جمع کر دیا، انہوں نے کہا علم بھی برائے انکم اور معاش جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا علم بھی اسی کے لیے، فن بھی اسی کے لیے۔ تو یہ اتنا بڑا اختلاط ہوا ہے کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں یہ چھا گیا۔ مثلاً ہندو تھے، وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی براہمن جو بڑا خاندان تھا ایک، اس کے علاوہ کسی کو بھی طب نہیں پڑھانا۔ ہندو کہتے تھے کہ طب، میڈیکل، اگر کسی کم ذات خاندان کے بچے کو پڑھاؤ گے تو وہ اس پہ پیسہ وصول کرے گا۔ براہمن کہتے تھے کہ مذہب کا علم صرف اسی خاندان کو دینا ہے جن کے پاس پیسہ ہے پہلے سے۔ تو طب پڑھنے آیا، ڈاکٹر ہے، حکیم بننا چاہتا ہے، ہندو براہمن کہتے تھے یہ رجا ہوا ہے، خاندانی آدمی ہے، اس کو پیسے کی کوئی پرواہ نہیں، اسے میڈیکل پڑھاؤ، اسے دین پڑھاؤ، کہ لوگوں سے پیسے نہیں لے گا۔
نہ دین کے نام پہ نہ ہی طب کے نام پہ۔ اور اگر تم اس سے کم ذات لوگوں کو پڑھاؤ گے تو وہ ڈاکٹر بنے گا، حکیم بنے گا، تو اپنے اس علم کو یا فن اس نے سیکھ لیا، لوہے کا فن اس نے سیکھ لیا، بال کاٹنے کا فن اس نے سیکھ لیا کوئی اور، تو وہ اس فن کو ذریعہ آمدن بنا لے گا۔ تو اس لیے علم جو ہے وہ الگ چیز ہے، ذریعہ فن ایک الگ چیز۔ یہ بڑا ڈفرینس تھا۔ اسی جب ہندوؤں کو خاص طور پہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح ہندو اس پہ شدت سے عمل کرتے تھے کہ خاندانی آدمی طب پڑھے، خاندانی آدمی وہ دین پڑھے۔ اس لیے ایک کام کرنے کا اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ترقیوں سے نوازے اور بلند مقامات تک لے جائے۔ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو جہاں تک ہو سکے یہ بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں، بڑے بڑے فنکشنز جو ہیں، ان کو لے جانا۔ یہ جب بچے جانتے ہوں گے نا کہ سرینا میں کھانا ایسے کھایا جاتا ہے اور بوربن میں ایک ہفتہ رہ آئے اور یہ چیزیں کر لی، تو یہ ان کی قیمت نہیں بنے۔ بڑی گاڑی ہوگی نا باپ کے پاس، گھماتا رہتا ہوگا، تو بڑی گاڑی اس کی قیمت نہیں بنے۔ اگر نہ ہوگا یہ کہ 4 دعوتیں کھلائیں گے بوربن میں، اس میں بڑے آفیسر، اور 5ویں مرتبہ حضرت کی قیمت لگ جائے گی۔ وہ کہیں گے حضرت کیوں نہ آپ کے لیے ایک اچھا ہوٹل بنا دیں، حضرت کیوں نہ آپ کے لیے فری کر دیں کہ جب بھی آپ پل کانٹیننٹل میں آئیں صرف سائن کر جایا کریں گے، پیمنٹ ہم کر دیں۔ پھر حضرت تو گئے نا۔ یہ ہوتی ہے انسانوں کی قیمت۔ اس لیے اپنے بچوں کو اگر لے جاتے رہو گے اس ماحول میں تو پھر قیمت نہیں لگ سکے گی۔ ایک پہلو یہ، اور دوسرا پہلو یہ کہ سچائی کے ساتھ رہنا۔ تو سچے آدمی کی قیمت اگلے بھی جانتے ہیں کتنی لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی۔ نہیں لگ سکتی تو کہتے ہیں اس کو بالکل پردے سے ہٹا دو، اس آدمی کو میڈیا سے ہٹا دو، اس آدمی کے فالوورز نہ بننے دو، کیونکہ یہ سچ بولتا ہے، کل کو کہیں اس کی گیدرنگ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ سے بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ دین کا علم اور یہ چیزیں یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ خاندانی لوگ ہوتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، ان کے شایان نشان کسی زمانے میں تھا، اور یہ چیزیں تھیں اور یہ مباحث اس وقت ہوتی تھی۔ تو اہل السنہ جو فرقے جنہوں نے بہت زیادہ اہل سنہ کی مخالفت کی، وہ تھے وہ جو ذہین لوگ اپنے زمانوں کے تھے۔ اب ذہین لوگ سارے کے سارے چکے چلے گئے فنون میں۔ ذہین آدمی اپنی ذہانت کو معیشت کے لیے استعمال کرنے لگے، تو نیا فرقہ کوئی نہیں بھی پیدا ہوا۔ ہاں البتہ ایک فرقہ جس نے جم پہ پرورش کی ہے اور 1500 سال میں اہل سنہ کے مقابلے میں واقعی انہوں نے اپنا وجود ثابت کیا ہے، وہ اہل تشیع۔ اس وقت امت میں اہل تشیع کے علاوہ، شیعہ حضرات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اہل سنہ کے مقابلے میں کوئی فرقہ باقی رہ گیا ہو۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم آپ سے عرض کریں گے، آج یہ چیز ڈیو ہے کہ اس میں جہمیہ مثلاً ایک فرقہ تھا، معطلہ ایک فرقہ تھا، معتزلہ ایک فرقہ تھا، کوئی نہیں رہا۔ معتزلہ کی کچھ چیزیں جو ان کی عقل میں آتی تھیں وہ اب بھی بعض بچے یا بعض لوگ ذہانت سے اس طرف کو چلے جاتے ہیں۔ فرقہ ہونے کی حیثیت سے اہل السنہ کے مقابلے میں ایک ہی فرقہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ اہل تشیع۔ اہل تشیع کے اصلاً جو آباء و اجداد تھے یہ بہت اچھے لوگ تھے، بہت نیک اللہ کے پارسا بندے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ جہمیہ وغیرہ کے متعلق بات کریں، پھر خیال آیا کہ قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں، درمیان میں کہیں یہ فرقے کی چیزیں آئیں تو آپ اس کو سن لیں گے، سمجھ لیں گے۔ لیکن اہل تشیع ہیں، ان کو بھی زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بات کرنی، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائی صدیوں میں جو ان لوگوں کا منہج تو جو تھا وہ اہل سنہ کے مطابق رہا، پھر آہستہ آہستہ
معتزلہ اہل تشیع کی طرف اور اہل تشیع معتزلہ کی طرف چلے گئے، لہٰذا جو شیعت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، صدیوں سے پائی جاتی ہے، در حقیقت یہ شیعہ اور معتزلہ دونوں کا ملاپ ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے لین دین۔ بہت سے اصول جو معتزلہ مانتے تھے وہ اہل تشیع میں ہیں۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفوظ نہیں تھے۔ ہم اہل سنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کبیرہ گناہ ممکن ہے، لیکن اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، ان کے کبائر سے بھی اللہ نے درگزر کیا ہے۔ اب اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا تھا کہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونے کے قریب ہو گئے، یہ واقعات پیش آئے، اللہ نے کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، میدان جنگ سے ہٹ گئے، یہ وہ، اور پھر آخر فرمایا اللہ عنہم، اللہ نے سب کو معاف کیا۔ بھئی جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب ہم اسے کیوں گنتے ہیں؟ ایک چیز اللہ نے کہا میں نے درگزر کیا، معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی مسئلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایسے اور ایسے آپ کے ساتھ کر رہے تھے، پھر اللہ نے فرمایا میں نے معاف کیا۔ تو اللہ کا کسی چیز اور مسئلے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دینا اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کو دہرائیں۔ اسی سے اہل سنہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایک آدمی کو ایسے گناہ پہ ملامت کرنا جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، اس کو خام خواہ تنگ کرنا، یہ کبیرہ گناہ۔ اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس نے چوری سے توبہ کی ہے یا نہیں، شراب نوشی سے توبہ کی ہے یا نہیں، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ کر چکا ہے، اب اس کو کیا تانا، ویسے بھی نہیں تانا دینا، لیکن جب وہ توبہ کر چکا ہو تو بہت ہی خطرناک ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص نے کسی کو اس کے گناہ پہ آر دلائی، آر دلانا شرمندہ کیا، تو اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ موت سے پہلے اس شرمندہ کرنے والے کو اسی گناہ میں مبتلا کر۔ اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ سے جو گناہ ہوئے اللہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی معافی کے باوجود وہ لوگ محفوظ نہیں تھے۔ اہل تشیع نے وہاں سے یہ عقیدہ لیا اور نے کہا وہ محفوظ نہیں تھے، فلاں سے یہ گناہ، فلاں سے یہ گناہ، فلاں سے یہ گناہ۔ اسی میں جب انہوں نے ایگزیجریشن کی تو ایگزیجریٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا جو بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا ہے، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب گناہ گار ہوئے اور کافر ہو گئے۔ ہم نے کہا انہوں نے یقیناً گناہ کیا ہے، غلط کام تھا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنا غلط بات تھی، لیکن جب سب نے توبہ کر لی تو اب کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کے متعلق یہ چیزیں ذکر کریں اور چھیڑیں۔ اسی طرح کیا ہوا، اسی طرح جتنے اہل تشیع کے عقائد ہیں ان کی اصل معتزلہ میں مل جائے گی۔ مثلا معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذمے یہ چیز واجب ہے، اہل سنہ کہتے ہیں خدا کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ میں ایک اور عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں خدا کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں، اللہ کے ذمے یہ بھی واجب نہیں ہے کہ فرعون کو جہنم ہی پھینکے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی مہربانی سے فرعون کو جنت میں لے جائے، اگر وہ چاہے، اور خدا کا بڑے سے بڑا کوئی نبی بھی چاہے کیوں نہ ہو، اگر اللہ چاہے، اگر خدا چاہے کہ جہنم میں پھینکو تو کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ یہ کیوں کیا؟ اس لیے خدا ایبسلیوٹلی تمام اختیارات رکھتا ہے، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ یہ کیوں کیا۔ معتزلہ کہتے تھے اللہ کے ذمے واجب ہے کہ وہ کافر کو جہنم دے، خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ مومن کو جنت دے۔ اہل سنہ نے کہا خدا کے ذمے ضروری کیوں ہے؟ تم زیادہ یہ کہہ سکتے ہو
کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ اس کے خلاف نہیں ہوگا، مومن کو جہنم میں نہیں بھیجے، کافر کو جنت میں۔ یہ مت کہو کہ اللہ کے ذمے ضروری ہے، اللہ کسی کا محتاج تھوڑا ہی ہے ولی اللہ۔ یہی عقیدہ وہاں سے اہل تشیع نے لے لیا معتزلہ سے۔ اسی طرح معتزلہ اس بات کے قائل ہوئے کہ خدا کو کبھی بھی دنیا اور آخرت میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تیسری مثال دے رہا ہوں۔ اصلاً یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا، اہل تشیع نے وہیں سے لیا۔ اہل سنہ نے کہا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، خوش و خرم چہرے، بالکل فریش، بالکل تازہ چہرے، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے قیامت میں۔ تو یہ جو اللہ کو دیکھنا ہے جب قرآن میں آ گیا، دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافروں کو ہم اپنی زیارت سے قیامت کے دن محروم رکھیں گے۔ تو اگر اللہ کا دیکھنا مومنوں کے لیے بھی ناممکن اور کافر کے لیے بھی ناممکن، تو سزا کس بات کی؟ یہ لازم ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے اپنی زیارت سے محروم رکھوں گا، تو اس کے برعکس جو فرقہ یعنی ہم اہل سنہ اس کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ تیسری مثال دے رہا ہوں۔ اہل تشیع نے اللہ کی زیارت نہ ہونے کا یہ عقیدہ ان معتزلہ سے لے لیا، جبکہ اہل سنہ الگ ہے۔ بس صرف یہ ایک فرقہ ایسا ہے، یہ تین مثالیں آپ کو دی، جو اہل سنہ کے مقابلے میں خم ٹھونک کے جمع ہے، لڑا ہے، حکومتیں کی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا انقلاب جو آیا وہ چند سو سال پہلے، اور وہ ایران کا انقلاب تھا کہ وہ بہت کم شیعہ تعداد میں، بہت کم 10-15-20% ہوں گے، وہ حکومت پہ جب قبضہ ہوا تو انہوں نے 70-80% اہل سنہ کو یا تو قتل کر دیا، یا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایران میں اہل سنہ کے مسلک پر زندہ نہیں رہے گا۔ کوئی تنہائی میں بھی نماز پڑھتا تھا تو اسے بھی قتل کر دیا۔ یہ نیشا پور ہے، تہران ہے، یہ اور بہت سے علاقے ہیں جہاں ہم گھومے بھی، پھرے بھی، گئے بھی، یہ اہل سنہ کے مراکز تھے۔ اس قتل عام نے سب چیزیں ختم۔ ایک یہ انقلاب آیا جس نے اہل سنہ کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد دوسرا انقلاب محمد بن عبد الوہاب کا تھا۔ اس انقلاب کے اثرات اب تک دنیا میں قائم ہیں۔ یہ محمد بن سلمان یہ پہلے آدمی ہیں سعودی خاندان میں جنہوں نے بلا خوف و خطر کہا، انہوں نے کہا عبد الوہاب کیا تھا، اپنے زمانے کے ایک اچھے صاحب علم عالم دین تھے، یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ مجدد تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے سعودی سلطنت کو بچانے کے لیے برطانیہ کے ساتھ یہ معاہدے کیے، جس سے دنیا میں وہابیزم پھیلا اور وہ تہذیب پھیلی۔ یہ دونوں انقلاب خون پر مبنی تھے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان اہل سنہ کو ہوا جو اب تک چل رہا ہے۔ اس کے پولیٹیکل آسپیکٹس اور یہ چیزیں وہ تو بالکل ہمارا موضوع نہیں، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہل سنہ کے مقابلے میں خم ٹھونک کے جو جمے اور لڑے اور اپنے عقیدے کا دفاع کیا، یہ اصلاً اہل تشیع ہوتے۔ پھر ان کے یہاں صدیوں کے ساتھ ساتھ ان کے فرقے بنتے رہے، کوئی ایک فرقہ، کوئی دوسرا فرقہ، ایک فرقہ مثلا اب تو نہیں ہے، مٹ گیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان پہ جو بجلی کونتی ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ڈانٹ ہے۔ اس طرح کی بہت سی فضول چیزیں، اب یہ لوگ رہے ہی نہیں۔ اور ان میں سے اب تک وہ فرقے قائم ہیں جو یہ کہتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ مولا سے، یہ ایک ان کے عقیدے کا ذکر کر رہا ہوں، کہ مولا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، حتیٰ کہ ماننا ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ جو ذرا اس گریڈ سے نیچے آئے ان کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں، 5 اللہ کے نبی
آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 خدا کے نبی ایسے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ان سے نیچے ہیں، باقی تمام نبیوں سے افضل۔ اب یہ عقیدہ کہاں سے؟ کہ ان کی اپنی لاجکس ہیں جو بھی وہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ عقائد میں ایسے گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو وہ عقیدہ تھا پھر وہ عقیدہ آ گیا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اہل السنہ اپنے عقیدے پر قائم رہیں، اور اس عقیدے کا تحفظ اتنا زیادہ مسلمانوں میں سینسٹیو چیز تھی کہ ایک عقیدے کی چھوٹی سی کتاب ہے عقیدہ قادریہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے العقیدۃ الحسنہ۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا ہے اپنے ایک مرید کے نام، اس میں عقائد کی بحث کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے بالکل آخر پہ جا کے انہوں نے عقیدے کی وضاحت کی۔ یہ پورا علم کلام اہل السنہ کے عقیدے کی عقلاً حفاظت کرتا ہے۔ اہل السنہ کا عقیدہ یا دنیا کوئی بھی عقیدہ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ سینہ بہ سینہ روایات میں، ایک عقلاً اس کے دلائل کیا ہے، اللہ ایک ہے قرآن نے کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ، ہمارے خاندان تک چلا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ واقعی ایک ہے، آدمی کہتا ہے مجھے عقل سے ثابت، عقلاً یہ جو مباحث ہے نا، آسان لفظوں میں سمجھو، اسے کہتے ہیں علم کلام۔ اور علم کلام کی بہترین کتابوں میں سے یہ چند ایک ہم نے گنوائی ہیں، یہ تو خالص پیور عقیدہ ہے، لیکن اس کی شرح جو لکھی گئی ہیں، مثلاً اہل السنہ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے بہترین ٹاپ کی کتابوں میں مولانا روم کی مثنوی، کہ مثنوی مولانا روم جو ہے نا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اہل السنہ کے عقیدے کا دفاع کرتے۔ شبلی نعمانی نے ایک کتاب لکھی ہے علم الکلام، بہترین کتاب ہے، مشکل۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید ہی کوئی صاحب علم جتنا اس ملک میں آیا اور انڈیا چھوڑ کے، انہوں نے عقیدے پہ کتاب لکھی، بے شمار کتابیں اس موضوع پہ اہل سنہ نے لکھی ہیں، لیکن وہ کتابیں کسی نہ کسی سے پڑھنے کے قابل ہیں کہ اسے پڑھا جائے، تاکہ اہل سنہ ہونے کی وجہ سے اس کا عقیدہ محفوظ رہے۔ انشاءاللہ یہ مختلف فرقے میں نے اہل تشیع کو تو ایسے ہی آپ کے سامنے ایک زیادہ بڑی مثال کے طور پہ لے لیا، آگے آتی رہیں گی چیزیں انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ایک بات جس سے کئی ایک علمی نکات آپ کے کھلیں گے، وہ عرض کرتا ہوں۔ علم کلام میں ہم لوگ ماتریدی ہیں، ہمارے علاوہ علم کلام میں 2 چیزیں اور ہیں۔ کچھ ہمارے ائمہ اشعری ہیں، کچھ ہمارے ائمہ تاویل کے قائل ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، معتزلہ ہیں اور اہل تشیع، یہ 5 ہو گئی۔ معتزلہ کے متعلق تفصیل سے بات آپ سے کر چکے۔ اللہ نے جس شخص کو معتزلہ میں بدرجہ امامت فائز کیا تھا، اور بڑے زبردست، 30 سال کی عمر نہیں تھی ان کی، اور محدثین بڑے بڑے اہل سنہ کے عاجز آ گئے اس شخص، اس نوجوان نے جینا دو بھر کر دیا۔
وہ اتنے عقلی سوالات، اللہ پہ یہ کیوں چیز واجب نہیں ہے جی، خدا یہ کہتا ہے۔ تو ائمہ نے دعا مانگنی شروع کی، انہوں نے کہا اللہ اس فتنے سے نجات دے۔ امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے نا، نام شاید آپ نے سنا ہو، یہ ان کے پڑپوتے تھے۔ ان کا نسب، ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا لوگ عزت احترام کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ میں رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ابو الحسن عشری، وہ کہتے تھے کہ اہل سنہ نے بھی مجھ سے اتنے ہی مشکل جب بحثیں شروع کی بغداد میں، تو میں ایک مرتبہ اعتکاف میں تھا اور میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا رب ایک میرا عقیدہ ہے، میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کو نہ کافر کہتا ہوں نہ مسلمان کہتا ہوں۔ اہل سنہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اور فاسق ہے، گناہ گار ہے۔ اے رب اس طرح کے عقیدے ہیں، اور اس زمانے میں جو نیک پاک اچھے محدثین ہیں، میں ان سے مناظرے بھی کرتا ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو، تو اللہ مجھے ہدایت دے دے کیا۔ تو پورے رمضان کا انہوں نے اعتکاف کیا۔ انہوں نے کہا پہلے عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ ابو الحسن، اللہ نے اگر تمہاری ہدایت کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ تم کس گمراہی پہ۔ تو میرے عقیدوں میں صبح ہوئی تو دراڑ پڑ گئی تھی، میں نے کہا کوئی نہ کوئی بات ہے، پھر میں ٹال گیا کہ پتہ نہیں کیا ہے، خواب ہوتا ہے، لیکن دعا کرتا رہا۔ دوسرے عشرے میں پھر میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا تو ان سے یہی عرض کیا، انہوں نے بھی۔ تیسرے عشرے میں پھر خواب میں دیکھا اور فرمایا اگر اللہ نے تمہاری ہدایت کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو لڑکے میں تمہارے ایک ایک عقیدے کی دھجیاں بکھیر دیتا۔ اب بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بہت فرقے ہو گئے، یہ ہو گیا، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں۔ یاد رکھو مذہب کی زمین ہمیشہ زرخیز ہوتی ہے۔ مذہب میں پھول جو کھلتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام، اللہ کے اچھے بندے، لیکن خدا کانٹوں کو اگنے سے نہیں روکتا، انسانی عقل پر پابندی نہیں لگاتا۔ تو آدمی سوچتا رہتا ہے نا، نئے نئے سوالات اٹھتے ہیں نا، پھر جو ان میں ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ اس نئے آئیڈیا کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ اس کے فالوورز بن جاتے ہیں، تو گمراہی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی مذہب میں اختلافات میں انسان الجھ جائے، عیسائیت میں بھی اسی لیے فرقے بنے، یہودیوں میں بھی اسی لیے فرقے بنے۔ معروم نے مثنوی کے آغاز میں سینٹ پال کا ذکر کیا ہے کہ عیسائیت بالکل ٹھیک جا رہی تھی، سینٹ پال پہلا آدمی تھا جو یہودی تھا، عیسائی بن کے عیسائیوں میں داخل ہوا اور اس سے عیسائیت کا بیڑا غرق۔ ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے، حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ آدمی بڑی سنجیدگی سے ایک رمضان کے علاوہ 10 دن اور بھی کر لے۔ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ 20 شعبان سے لے کے 1 شوال تک 40 روزے رکھتے تھے، اور حضرت فرماتے تھے 40 دنوں میں آدمی کی حالت بدل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی 40 روزے مسلسل رکھے اور 2 کام نہ کرے، ایک حرام نہ کھائے، روزہ افطار ہے، سحر ہے، حرام سے نہ کرے، دوسرے جھوٹ نہ بولے، تو فرمایا اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا، دریا بہا دے گا، اس کی تقریر سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ 20 شعبان سے 1 شوال عید تک 39-40 جتنے بھی ہوئے روزے رکھتے،
40 دن تک سیریسلی اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ فرقہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میں کنفیوزڈ ہو گیا ہوں اور مقصد تجھ تک پہنچنا ہے، اللہ میری رہنمائی فرما، میں کہاں چلوں۔ اللہ سے رہنمائی ضرور ملتی ہے، اور خواب میں ملے، وہ اللہ دل کا رجحان ادھر کر دے، خدا اسباب و حالات ایسے پیدا کر دے۔ چلو فرض کر لیجیے کہ نہیں ملی، تو قیامت بھی عرض کر سکتا ہے نا کہ میں تو 40 دن اسی میں کھپتا رہا، اب آپ نے نہیں ہدایت دی، اب میں کیا کروں؟ یہ تو کہہ سکتا ہے نا، بولنے کی اگر اجازت مل گئی ہے۔ اسی سے پیار کیا گرو، وہ جفا کرے میں وفا کروں، جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو ہی کہے کہ میں کیا کروں۔ تو 40 دن کھپتا رہا کہ کوئی سیدھی راہ دکھائیں، پھر بھی نہیں ملی، اب میں مر گیا آپ کے پاس، اب آپ کہتے ہیں جہنم، بتائیں میں کروں کیا، جاؤں کہاں؟ تو اس لیے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ جو تھے وہ 30 دن عید کے بعد وہ پھر سوچ میں پڑ گئے، اور پھر وہ زبردست جمعے کی نماز تھی جو انہوں نے پڑھائی، کون روک سکتا تھا، حکومت وقت ان کے پیچھے۔ انہوں نے کہا لوگوں میرے ساتھ اس رمضان میں ایسے بیتی ہے، تو سیاہ جبہ یہ جمعے میں اوڑھنا اب تک ہمارے نزدیک مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، امام کو چاہیے کہ وہ اوڑھے۔ تو انہوں نے وہ جبہ جو تھا ایسا باندھا ہوا تھا جو بٹن دونوں طرف کاج بٹن، تو انہوں نے کہا لوگوں تم میں سے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں سے ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد ہوں، اور میں معتزلی ہوں، اور میرے عقیدے یہ تھے، اور آج جس طرح میں اپنی اس قبا کو چاک کر رہا ہوں، اسی طرح ان عقیدوں کو بھی پھاڑ کر پھینک رہا ہوں۔ شور مچ گیا، طوفان اٹھا، انہوں نے اپنی قبا چاک کر دی، اور ان کا لوگوں میں آج کے بعد اہل سنہ میں داخل ہوں، اللہ نے میری گمراہی مجھ پہ واضح کر دی ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ براہ راست مقابلہ تھا معتزلہ سے۔ ان کے والد ابو علی جبائی، ان کے استاد ابو علی جبائی، وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے لوگوں میں سے۔ تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنہ کا ساتھ دینا شروع کیا۔ معتزلہ اپنی دلیل پیش کرتے تھے، یہ تو پہلے سے پڑھے پڑھائے تھے، انہیں تو پتا تھا کہ ہم میں کیا کمزوری ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اپنے دلائل پیش کرتے تھے، معتزلہ کی کمر ٹوٹتی شروع۔ تو جو لوگ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ کے پیروکار ہوئے وہ کہلائے اشاعرہ۔ یہ ہے اصل چیز سمجھ، یہ اشعریت جو ہے نا، یہ آپ اس جو CSS وغیرہ کرتے ہیں ان کو پڑھنی پڑتی ہے، یہ ہیں اصل اشاعرہ، یعنی ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار۔ سمجھنے کی بات بچوں یہ بھی ہے کہ ابو الحسن اشعری اور معتزلہ دونوں کی شدید ٹکر تھی، یہ جو حرام کہیں وہ حلال، وہ حلال کہیں تو یہ حرام۔ اس زمانے میں بخارا میں، ان علاقوں میں ایک اور ہستی اٹھی، ابو منصور ماتریدی، امام الہدا ابو منصور ماتریدی۔ وہ دارالحکومت سے ہٹ کے تھے، نہ کسی سیاسی جھنجٹ میں پڑے، نہ معتزلہ نہ اشاعرہ، دور بیٹھ کے انہیں پڑھتے دیکھتے رہے، گئے بھی علم حاصل کرنے، واپس آئے افغانستان موجودہ جو ہے اس میں، اور انہوں نے ایک نئی فکر دی، اور وہ تھی ماتریدی۔ تو نمائندہ پوری امت میں 3 مسلک ہو گئے، ایک معتزلہ گمراہی کے سردار، اور ان کے ساتھ ساتھ اہل تشیع، دوسرے اشاعرہ، تیسرے امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 333 ہجری میں ہوا، 333۔ امام ابو منصور ماتریدی جو تھے نا،
یہ ان دونوں سے ہٹ کے بڑی سنجیدگی اور اعتدال کے ساتھ انہوں نے عقیدہ لکھا۔ یہ جو انہوں نے عقیدہ لکھا، یہ عقیدہ سب سے زیادہ جتنے ائمہ احناف تھے انہوں نے اپنایا۔ میں بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں، دونوں اہل سنہ میں سے، دونوں امام ہیں، دونوں ہدایت پہ، لیکن ان کے ذہنی اپروچ، ایک طرف معتزلہ اور اشاعرہ کی آپس کی ٹکر، ایک طرف اس سارے ان چیزوں سے دور ایک شخص بیٹھا کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ لکھ رہا ہے۔ یہ ہے ماتریدی۔ دو مثالیں اس کی دیتا ہوں۔ ہم اصلاً ماتریدی، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تم مسلمان ہو؟ جی مسلمان۔ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اہل سنہ کے طبقے سے۔ اچھا آپ شیعہ نہیں شیعہ نہیں ہو۔ اچھا اہل سنہ میں آپ اشعری ہیں یا ماتریدی؟ میں کہتا ہوں میں ماتریدی ہوں۔ اشعری کون ہوتے ہیں؟ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار عام طور پہ اہل تشیع ہوتے ہیں۔ اور ایک بس فکرہ کہتا ہوں کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کے جو بڑے تھے، اب تو بڑے فرقے ان میں بھی ہو گئے، جو ان کے بڑے تھے وہ اصلاً ماتریدی تھے۔ افغانستان سارا ماتریدی تھا، لوگ جانتے نہیں اس زمین نے اسلام کو کیا کیا ہیرے عنایت فرمایا۔ سمرقند کا مسلک الگ تھا، بخارا کا مسلک الگ تھا، بلخ کا الگ تھا، اور خوارزم کا الگ تھا، اور 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 یہ جتنے علاقے تھے ایک سے ایک بڑا علمبردار، یہ سب ماتریدی تھے۔ ہندوستانی سارے ماتریدی تھے، ہم ماتریدی ہیں۔ حنفی ہو اور اشعری ہو جائے کوئی لاکھ میں ایک آدھ ہوگا، اشعری ہو علم کلام میں اور فقہ میں وہ حنفی ہو جائے شاید ہی کوئی۔ تو اشاعرہ الگ ہے، ماتریدیہ الگ ہے، اور اہل حدیث حضرات کے ائمہ ماتریدیہ کے ساتھ، اہل تشیع الگ ہیں اور معتزلہ الگ۔ ہم ماتریدی، ہم اپنے علاوہ ایک ہی طبقے کو حق جانتے ہیں، اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا معتزلہ کہتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک آدمی کبیرہ گناہ پہ مر گیا تو وہ نہ جنتی ہے نہ جہنمی۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ، بلکہ چھوڑو یہ لمبی بات ہوئی، ایک اور عقیدے کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آدمی کافر مر گیا، کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ خدا اسے ہمیشہ جہنم میں رکھے گا؟ معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ جنت میں لے جائے، جہنم میں نہ پھینکے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہدایت اس حد تک نہیں پہنچی جیسے پہنچنی چاہیے، بلکہ اور شارٹ کر لو، ماتریدیوں اور اشاعرہ کے کوئی 10-12 اختلافات ہیں، دونوں اہل سنہ ہیں۔ ہمارے نزدیک کافر اگر کفر پہ مر جائے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ اور آسان کرتا ہوں اس سوال کو، ایک 13 سال کا بچہ بالغ ہے، آسٹریلیا کے کسی قبیلے میں رہتا ہے، ہمارے دور میں ہی، خدا کے دین کا پیغام اس تک نہیں پہنچا،
آپ کیا کہتے ہیں وہ بیمار ہوا اور مر گیا، اور روز سینکڑوں مرتے ہوں گے۔ ایک چائنا کے رہنے والی لڑکی یا لڑکا ہے، وہ باہوش و حواس ہیں، 15 سال کی عمر میں مر گیا، تو کفر پہ مرنے کی وجہ سے کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ اگر ایسے ہے تو پھر اسلام اتنا سخت دین ہے کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا، اس کا کیا جواب ہے؟ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ جو ایک طرف تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ صرف اللہ کے ہونے کا قائل ہے تو جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے نہ جائے وہ بات کا مسئلہ ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا اگر وہ صرف اتنا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنی سمجھ سوچ فکر تو ہونی چاہیے نا آدمی کو کہ سورج چڑھ رہا ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ آخر اس آدمی کا اتنا تو نظریہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اگر سمپلی اتنا وہ سمجھتا ہے تو اللہ کو جانتا ہے اور وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس پہ دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ جہنم میں نہیں جائے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی بات کرتے ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہو تو یقینی طور پر جس کفر پہ مرا ہے، اگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت اس کو نہیں ملی تو وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان کا اس شخص کو تم کیسے مکلف بناتے ہو؟ اس تک نبوت کی دعوت ہی نہیں پہنچی، اس تک توحید کی دعوت نہیں پہنچی، رسالت کی نہیں پہنچی، پتہ ہی نہیں ہے اسے، 15 سال کی عمر میں مر گیا ہے، یہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ہمارے اس دور میں آسٹریلیا کیا امریکہ میں ایسے بچے مل جائیں گے جو 15 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، بالغ ہے، اب اسے کہو گے جہنم میں جائے گا تو کیوں جائے گا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں اسلام نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں۔ تو ماتریدیوں نے ایک شرط لگا دی، اشاعرہ نے صاف بات کر دی، انہوں نے کہا کہ نہ بابا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جاتا ہے تو جائے یا جو کچھ بھی ہو، یہ کڑک بحث۔ یہ معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہمارے ماتریدیوں اور اشاعرہ کے درمیان۔ اشاعرہ نے بڑی زبردست بحث کی، انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم اور فرد کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ دین کی دعوت اس تک نہ پہنچے۔ ان کا دین کی دعوت تو پہنچی نہیں، ابھی تو اسے پتہ ہی کچھ نہیں، بالغ ہی ہوا ہے نا، جہنم کیسے نہیں جائے گا؟ اس پہ اور اضافہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کافروں کا ذکر کیا ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ حجت پوری کر دی، ان پہ تو حجت ہی نہیں پوری ہوئی، اس لیے جہنم میں نہیں جائیں۔ ماتریدی اپنی جگہ پر قائم رہے کہ کم سے کم معرفت خداوندی کچھ حاصل ہونی چاہیے۔ اشاعرہ نے بڑے زبردست دلائل دیے، اس پہ اضافہ ہمارے حضرت نے کیا، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب نے، انہوں نے کہا دین کی دعوت پہنچی، فرض کر لو عربی زبان میں قرآن پہنچ گیا، فرض کریے اپنے پاس سے مثال ہے، اور وہ آدمی آسٹریلیا کی زبان کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، تو اس کے لیے تو قرآن ہونا نہ ہونا سب برابر ہے، تو ان کا نہیں جائے گا جہنم۔ اس پہ اشاعرہ نے تجزیہ کیا، انہوں نے کہا کفر ہوتا ہے دو طرح کا، ایک لغت میں، ڈکشنری میں عربی زبان میں کفر کہتے ہیں چھپانے کو،
کافر اس کو کہتے ہیں جو سچائی کو چھپا دے. کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ بیج سچائی ہے نا، وہ اس کو رکھ کے اس کے اوپر مٹی اڑا دیتا ہے. کافر ڈکشنری میں یہ کہلاتا ہے کہ اس تک سچائی پہنچی اور اس نے اسے چھپا دی. یہ کسان بھی ہے. یہ کافر اور حقیقی کافر وہ ہے جس تک دین کی دعوت اس کی اپنی زبان میں پہنچی اور پھر قبول نہیں کی. اشاعرہ کہتے ہیں تم لغوی طور پہ بے شک کافر کہتے رہے ہو، وہ حقیقی کافر نہیں ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ سمجھ آئی آپ کو بات؟ آسٹریلیا میں بھی ایک آدمی مر گیا ہے، وہ کہتا ہے قرآن اسلام دین میں نے سنا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں کیا چیز ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آسٹریلوی زبان میں قرآن کو کہتے کیا ہے. اب بھلا بتاؤ اس کو جہنم ڈالنا ہے تم نے؟ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں جائیں گے. ہمارے شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ وغیرہ نے یہاں پہنچ کے ماتریدیوں کے برعکس اشاعرہ کا مسلک اختیار کر لیا. ان کا جو اشعری کہتے ہیں یہ زیادہ وزنی بات ہے. اس لیے ہم سے بھی اب کوئی پوچھتا ہے تو ہم اشاعرہ ہی جتنے اختلافات ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں جن میں ہم اشاعرہ کی طرف چلا گیا ہوں میں. تو ایک ان میں سے یہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ سے مکتوبات میں پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں پیدا ہوتے ہیں اس وقت یہی تھا نا دنیا میں، یا کسی ایسی گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں دین کا نام پیغام پہنچے ہی نہیں، تو کیا وہ جہنمی ہیں؟ حضرت نے اس موقع پہ باوجود پکے ماتریدی ہیں یہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ یا لیتنا کاش ہمیں پتہ چلتا ماذا اراد اصحاب الماتریدی. یہ ماتریدی کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ دین اس تک نہ پہنچے، تو دین پہنچے ہی نہیں اس تک. یہاں حضرت نے اشاعرہ کا مسلک اپنایا ہے. تو ہم پکے ماتریدی ہیں لیکن 1-2 مسئلوں میں اشاعرہ کو اپنا لیا. تو اشاعرہ کا مسلک یہ ہے. اچھا بھئی مان لیا اشاعرہ سچ کہتے ہیں، جہنم میں نہیں جائے گا نا، پھر ہوگا کیا؟ ہم ماتریدیوں میں سے جس نے بھی یہ مسلک لکھا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کچھ کہتے ہیں مٹی میں ملا دیے جائیں. یہ میں اب حوالے نہیں دے رہا، صرف رجحانات آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے. کچھ کہتے ہیں مٹی میں ملا دیے جائیں، کچھ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ایک اور نبی کو کھڑا کرے گا اور اس دن خدا کہے گا کون اس نبی کو مانتا ہے نہیں مانتا. جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں. یہ تمام وہ کافر ہیں جن کو ہم اپنی ڈکشنری میں کافر کہہ رہے ہیں نا، حقیقت میں کافر نہیں ہے نا. ایک نبی پیدا کیا جائے گا اور وہ اللہ کہے گا اس پہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو. جو ایمان لے آیا جنتی، جو نہیں لایا جہنم. اس پہ ابن عربی نے یہ لکھا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فقرہ تو ایک ہی لکھا ہے لیکن کمال کا لکھا ہے. فرمایا کہ ابن عربی نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن نبی پیدا کیا جائے گا اور اختیار دیا جائے گا، تو یہ کیوں نہیں سمجھے کہ قیامت کا دن اختیار کے لیے نہیں ہے، حساب کے لیے. وہاں کون سا نبی اٹھایا جائے گا اور کیا؟ یہ دوسری چیز. تیسرے ہمارے حضرات بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت میں بھیج دیے جائیں. بھیج دیں جی، ہمیں کیا اعتراض، جائیں ضرور جائیں. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ غالباً حضرت نے لکھا ہے کہ میرا مسلک یہ ہے، غالباً حضرت نے لکھا ہے، یہ دیکھ لینا چاہیے ان کے مکتوبات میں، کہ جنت اور جہنم کے درمیان رکھے جائیں گے یا پھر جنت میں بھیج دیے جائیں گے. پھر حضرت نے لکھا ہے میں نے عالم کشف میں
1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، اور میں نے ان سب سے کہا کہ یہ لوگ کم سے کم جہنمی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں۔ یہ اب ماتریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک۔ ماتریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان 10-12 مسائل ہیں جن پہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں تعویل کرنا درست ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ اس بحث کا ذرا سا ہوتا ہے۔ عیسائی پوچھتے تھے کہ تمہارے نزدیک اللہ ایک ہے، خدا کے نام گنو۔ وہ کہتا تھا رحمان، رحیم، رحمان۔ وہ کہتا تھا یہ رحمان اللہ کی صفت ہے۔ وہ کہتا صفت ہے۔ وہ کہتا تھا یہ صفت اللہ کی ذات میں داخل ہے، یہ اس سے الگ ہے۔ اب کیا جواب دے؟ وہ کہتا تھا اللہ کی صفت کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، ذات کے علاوہ، جیسے ایک بچہ ہے، ولیعوذ باللہ تشبیہ نہیں، بچہ ہے، اور بچہ حافظ ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، تو کوئی پوچھے کہ وہ جو بچہ ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہونے کی صفت اس میں پائی جاتی ہے، یہ اس سے الگ ہے۔ اللہ رحمان ہے تو یہ رحمت اس کی صفت اس کی ذات میں داخل ہے یا الگ ہے؟ جو کہتا تھا الگ ہے وہ کہتا تھا اس کا مطلب تھا دو خدا ہیں۔ تم 99 صفات کو گنواتے ہو تو 99 تو خدا ہیں، تم تو شرک کرتے ہو۔ وہ کہتا تھا ذات میں شامل ہے۔ عیسائی کہتے تھے ذات میں شامل ہے نا، تو پھر اللہ ایک تو نہ ہوا، پھر تو 100 خدا ہو گئے۔ اب بحث شروع ہوئی کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کیا فرق ہے۔ سب سے اچھا مسلک ماتریدیوں نے اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو کسی مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے، اللہ ایسے ہی ہے جیسے اس سے بیان کرتے۔ تفویض سمجھتے ہو؟ حوالے کر دینا۔ تفویض قرآن کریم میں آیا، وہ افوض امری الی اللہ۔ وہ مومن بندہ بولا اور اس سے کہا فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں۔ فرعون کے شاید چچا زاد بھائی تھا، اسے کوئی چھیڑ تھوڑی سکتا تھا، تو رائل فیملی۔ اس سے کہا میں اس کی بات مانتا ہوں، وہ افوض امری الی اللہ، میرے ساتھ اب کیا ہونا ہے، میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تفویض سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو تفویض حوالے سب سے اچھا مسلک ماتریدیہ نے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات، میرا عقیدہ ہے کہ التنزیہ، اللہ بالکل اپنی مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔ اللہ نور ہے، لیکن وہ نور وہ نہیں ہے جو سورج سے پیدا ہوتا ہے یا آج کل بجلی سے پیدا ہوتا ہے، وہ جیسا نور ہے وہ خود ہی جانتا۔ اللہ کی صفات اس کے حوالے۔ التفویض حوالے کر دینا، مع تنزیہ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اے رب تو مجھ جیسا نہیں، رحمان ہے، بالکل ہے، کیسا ہے کچھ پتہ نہیں، جو اس نے کہہ دیا بس ویسے۔ یہ اصل عقیدہ ہے ہماری سنت۔ جب علم عام ہوا، 3-4 صدیاں گزری، تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ اللہ کی جن صفات کو ہم اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں، ہم ماتریدی اس میں تعویل کریں۔ یہ ہم ماتریدیوں کا پہلا دور تھا، بالکل ٹھیک۔ اب میں تو اب تک اس پہ قائم ہوں
جو حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، غزنی کے قریب تھے وہ رہتے تھے، اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی غزنی کے، بڑا علم تھا وہاں، حکیم سنائی جیسا آدمی وہاں رحمہ اللہ۔ التفویض مع التنزیہ، اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کی تمام صفات کو اس اقرار کے ساتھ کہ اے رب تیری مخلوق تجھ سے بالکل نہیں ملتی۔ جب یہ سوال اٹھا کہ تعویل کریں، تو تعویل اصل میں کہتے ہیں خواب کی تعبیر کو، تو ماتریدیہ نے کہا کہ اللہ کے متعلق تعویل خود صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تھی، اس لیے کوئی تعویل مانتا ہے۔ التنزیہ، التفویض مع التنزیہ، التعویل مع التنزیہ، ان کا تعویل کا مسلک بھی درست ہے۔ مثلا اللہ قدیر ہے، اللہ شہنشاہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں جیسا اس نے فرما دیا، یہ ہے تفویض۔ تنزیہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت کی تعویل کرنا۔ شہر فوج کے ہاتھ میں ہے، یہاں ہاتھ سے مراد فوج کی قدرت میں، فوج کی حفاظت میں۔ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، یعنی اللہ کے قبضے میں ساری مخلوق ہے۔ اللہ کی آنکھ، اب جب آئیں گے ہم لوگ ماتریدی تو ہم کہیں گے ایسے ہی ہے جیسے اس سے بیان کر دیا، لیکن مخلوق جیسی نہیں۔ تعویل والے آئیں گے جو ہمارے ہی لوگ ہیں، آخری صدیوں میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں آنکھ سے مراد اللہ کی حفاظت ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے کہا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اچھا جی یہ آنکھ کیا ہے؟ ہم ماتریدی کہیں گے یار ایسی ہے جیسے اللہ نے بیان کر دیا ہے، بس اس سے آگے بات نہ کرو۔ جو تعویل والے ہیں ماتریدی، لیکن وہ کہیں گے کہ آنکھ سے مراد حفاظت ہے، کہ اے نوح آپ کی کشتی جو آپ ہیں، آپ میری حفاظت میں۔ تو التعویل مع التنزیہ، التفویض مع التنزیہ، یہ دو گروہ بنے ماتریدیہ میں، دونوں بار ہیں۔ تیسرا گروہ اشاعرہ، اشعری جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ برحق ہے، لیکن اس سے بہتر چیز یہ ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا، اسے کیوں جہنم میں پھینک رہے ہو۔ ماتریدی کہتے ہیں اتنا تو یار اسے پتہ ہونا چاہیے نا کہ کائنات میں کوئی مالک ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اگرچہ اب ہم حضرت شاہ اللہ صاحب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس میں اشاعرہ کے مسلک پر ہیں۔ یہ جو فقہی مباحث ہیں، یہ جو علم کلام کی مباحث ہیں، یہ آپ دیکھیں گے قرآن میں اگر عقیدے کی بات آئے گی تو یہ بار بار آئے گی۔ اہل تشیع کے نزدیک اللہ کے ذمے کوئی چیز ضروری ہے، ہمارے نزدیک کچھ بھی ضروری نہیں سوائے ان چیزوں کے جو اللہ نے خود لازم، مثلا اللہ نے قرآن میں کہا کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں۔ بہت جگہ پہ نہیں کرتا، اب وہاں کہاں گئی یہ آئے؟ ہم کہتے ہیں اس نے فرمایا ہے ضرور کرے گا، اس نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لیا ہے، ورنہ ہماری کیا مجال ہے جو کہیں کہ خدایا تیرے پہ یہ چیز فرض۔ سمجھے؟ یہ بنیادی عقائد کے اختلافات ہیں، اس لیے اس پہ اگر آپ پڑھیں گے تو ماتریدی، ان کے دونوں گروہ اشاعرہ، اہل تشیع اور معتزلہ، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قیامت قریب تشریف لائیں گے۔ ماتریدی، اشاعرہ سب اس بات کے قائل ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں نہیں، اپنے زمانے میں انتقال ہو گیا تھا، کسی مسیح نے نہیں آنا۔
ہم اتنی سختی سے اس عقیدے کے قائل ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، ان سب نے جھوٹ بولا تھا۔ معتزلہ کہتے ہیں ہم کسی صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آگے بات کیا؟ اہل تشیع وہ بھی یہی عقیدہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ اتھارٹی، معتزلہ اور شیعہ کہتے ہیں بالکل نہیں، معاذ اللہ، عمر نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، ہم نہیں مانتے۔ یہی اہل تشیع میں چلا گیا۔ ہمارے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے مسلک میں غامدی صاحب کا کلپ دیکھنا، وہ کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا اپنے وقت۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو انہوں نے لوگوں کو دیا ہے، اور لوگ نہیں جانتے کہ ماتریدی، اشاعرہ اور محدثین یہ سب اس طرف کو ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے آخری دور میں۔ دجال، ہم ماتریدیوں، اشاعرہ اور محدثین سب کا عقیدہ ہے وہ آئے گا، ایک ذات، شخصیت۔ یہ لوگ نہیں مانتے، معتزلہ نہیں مانتے۔ اس لیے اب کوئی جدید آدمی اٹھ کے انکار کرتا ہے نا، تو مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ یار تم کون سی نئی کوئی بحث لائے ہو؟ یہ بحث امت میں 200 سال، 300 سال چلتی رہی، نپٹ گئی، ختم ہو گئی، چھوڑو اس قصے کو۔ یہ ہیں عقائد کی مباحث۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت میں، یہ ایک اور مثال دے رہا۔ معتزلہ کے خود بھی کئی گروہ بنے، اور یہ معتزلہ عقل کے قائل بہت زیادہ۔ ریکارڈنگ میں نہ ہوتی بات تو میں تمہیں بتاتا کہ کن کن گمراہیوں اور کن کن برے کاموں کے معتزلہ قائل، لیکن پتہ نہیں کون سنے اس کا کیا مطلب۔ ہمارے نزدیک شفاعتیں 10 سے بھی زیادہ ہیں، دیکھو گنو۔ مثلاً ہمارے نزدیک گناہگار آدمی کی شفاعت قرآن کرے گا کہ اللہ میں نے اسے رمضان میں تراویح کی وجہ سے سونے سے باز رکھا، اور اللہ میں نے دن کو بھی اسے کھانے نہیں دیا، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ معاف کرے گا، حدیث میں ہے۔ ہمارے نزدیک بیٹی شفاعت کرے گی ان والدین کے لیے جو بچپن میں بیٹا یا بیٹی، ایک حدیث میں آیا ہے بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹیاں تمہیں جہنم سے بچانے والی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیسے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کی بیٹی کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو جب اس کے ماں باپ کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو خدا کو جا کے، صحیح لفظی ترجمہ کروں تو خدا کا دامن پکڑ لے، وہ کہے گی اللہ نہ بھیج، یہ میرے ماں باپ ہیں اور میں ان کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ جا ماں باپ کو ساتھ دے۔ ہمارے نزدیک وہ بچہ جو پیدا ہی نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اپنی ماں سے پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور وہ آئے گا اندر سے زور زور سے بولتا ہوا اور کہے گا ماں تم کہاں ہو؟ تو اس کی ماں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں جاؤ، تو پھر فرشتے سے بتائیں گے کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی جنت کے 8 دروازوں میں سے فلاں دروازے پہ کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے، یہ وہ بچے ہیں جو پیدائش سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ ہمارے نزدیک امت کے علماء شفاعت کریں گے کہ اے رب یہ میرا دوست تھا، کچھ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو صاحب علم میری امت کا ہوگا وہ 300 ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا جن کے لیے خدا نے جہنم کو طے کر دیا۔ ہمارے نزدیک 5ویں شفاعت ہوگی فرشتوں کی، کہ اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے کہ اے رب تو جانتے ہی ہم سے اچھا، لیکن یہ بندہ تیرا ان چیزوں میں، گناہوں میں پڑ گیا تھا، مگر اس کی نیکیاں غالب۔
خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں۔ ہمارے نزدیک شفاعت برحق ہے، ہونی ہے، اور ہونی بھی گناہوں ہی کی ہے۔ نیکی بھی کیا شفاعت ہے کہ اس کی نیکی قبول فرما لیں، تو اللہ کے یہاں انشاءاللہ ہو ہی جائے گا۔ گناہوں کی بخشش کے لیے یہ سب چیزیں شفاعت کریں۔ حافظ قرآن، وہ تو مشہور ہے، آپ سب نے سنا۔ معتزلہ شفاعت کے قائل نہیں، ہمارا اور ان کا پیش پڑتا ہے کہ اگر شفاعت کے تم قائل نہیں ہو، یہ 10 سے زیادہ قسمیں بن جاتی ہیں، تم لوگ ان احادیث کو کہاں لے جاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں حدیث کوئی چیز ہی نہیں۔ ہمارے دور کے جدید گمراہ وہ کہتے ہیں جی ہم حدیث کو مانتے ہیں، مثلاً اخلاقیات کی حدیث ہیں، حسد نہ کرو، ظلم نہ کرو، کھانا کھلایا کرو، وغیرہ وغیرہ، اس کو مانتے ہیں۔ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ ایسے اچھے تھے، فلاں صحابی رضی اللہ عنہ جنت کی بشارت تھی، دیکھو ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ جہاں پیش پڑتا ہے حدیث پہ قانون بنانے کا، اور جہاں پیش پڑتا ہے حدیثوں کو عقیدے میں لا کے دیکھنے کا، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں حدیث مانتے۔ یہ معتزلہ کرتے تھے، جیسے مسیح علیہ السلام کا دوبارہ آنا نہ آنا۔ اب ہمارے دور میں جدید طور پہ غامدی صاحب کرتے ہیں، تمام احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ میں کبھی کبھی ان سب سے بات کہتا ہوں کہ یار یہ سارے اختلافات جو بر صغیر میں آئے ہیں، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پیدا ہوئی۔ تعلیم عام ہونا شروع ہو گئی، حدیث کی کتابیں آ گئیں، فلسفہ آ گیا، پھر گورے آ گئے، عیسائیت آ گئی، پھر اختلافات شروع ہوئے۔ اس سے پہلے جو امت تھی وہ بھی کسی عقیدے کی قائل تھی نا۔ ہم ان کو چھوڑ کے ان پہ چلے جائیں، جو پچھلے 1200 سال میں خود شاہ ولی اللہ کا، حضرت مجدد کا، فلاں کا رحمہ اللہ عقیدہ تھا، کیوں نہ ہم کہیں کہ یار ہمارا بھی وہی عقیدہ۔ بس ڈٹ کے انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا غامدی صاحب اور یہ سب، کہ زندگی ایک یہ ہے، ایک اس سے پہلے تھی، ایک آخرت کی ہے، 3 4 یہ زندگیاں ہیں، قبر کا عذاب نہیں۔ اور قبر کی عذاب کی روایت کے پیچھے ایک جم غفیر ہے صحابہ رضی اللہ، سب کا عقیدہ تھا، امت کا عقیدہ مسلسل رہا ہے۔ وہ 1100-1200 سال جو امت کہتی رہی ہے، کیوں نہ آج آپ کی بجائے ان کے پیچھے چلے۔ امید ہے عقیدے کے اختلافات کی آپ کو کچھ تھوڑی بہت اس کی وضاحت سننے میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ سے سورہ فاتحہ شروع کریں گے، اور جہاں جہاں جو چیز آتی ہوئی تھوڑی بہت اسے ایکسپلین کریں۔